ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ جتنے مولا کو ضرورت ہے اتنے ہوئے نہیں. توجہ ہے؟ تو پھر کیوں آپ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہزاروں کی تعداد کو ملنا ہے، ماتم کی صدا بھی بلند ہے، بڑے بڑے جلسے بھی ہو رہے ہیں، ہم نعرے بھی لگا رہے ہیں، پھر کیوں نہیں کہ مولا کی تعداد پوری کیوں نہیں ہوتی؟ تو ہمیں فکر کرنی ہوگی، ہمیں اصلاح کرنی ہوگی، تزکیہ نفس کرنا ہوگا، حلال اور حرام کی جو اللہ اور اہل بیت نے حد مقرر کی ہے اسے پامالی سے بچانا ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھے اہل بیت کو. پھر مولا صادق آل محمد تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھے کہ گرمی نہیں. آپ اگر کربلا میں ہوتے تو وہاں بڑی گرمی ہے، نجف میں بڑی گرمی ہے، عربستان میں یہ تو بارشیں ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں. آپ ذکر علی کو نعمت سمجھ کر دیکھیں. اگر پیغمبر اگر مولا کا ظہور بھی ہو جائے تو مولا بھی آپ کو کسی میدان میں بٹھا کر تکلیف کریں. توجہ ہے؟ تو احمد نے ایک برف دیا، اگر اس میں آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو اس سے دھیان ہٹ جائے گا کہ گرمی ہے، گرمی میں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. معاشرے کی گرمی کو یاد کریں، اس گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اہل بیت کی سیرت کو اپنانا پڑے. یہ کوئی گرمی اصل جو گرمی ہے جس کو گرمی کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ معاشرے کی گرمی. اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. ہم ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں، سائے میں جا سکتے ہیں، لیکن جو معاشرت کی گرمی ہے وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا. ہاں اگر سایہ ہوگا تو وہ لوائے حمد کا ہوگا، اور اگر پانی ہوگا تو وہ حوض کوثر کا ہوگا. اور یہ دونوں نعمتیں عطا کرنے والے کا نام علی بن ابی طالب ہے. تو اس پانی تک پہنچنے کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں صرف وہی کرنا ہوگا جو مولا علی کہیں گے. ہمیں وہ کرنا ہوگا جو لوائے حمد والا مولا کہے گا. ہمیں وہ کرنا ہوگا جو سائے کوثر مولا علی کہے گا. جو مولا ارشاد کریں گے اس سے عمل کریں گے، پھر ہم ان کے ہو جائیں گے. جو علی کے ہو جاتے ہیں ان کے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، ان کی معاشرت کی گرمی جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. ایک سلوات پڑھیں اہل بیت محمد. میں آپ مجلے کو دیکھ رہا ہوں جس طرح بڑھ رہا ہے، جب تکمیل ہو جائے گی تو میری تقریر بھی ختم ہو جائے گی. تو بس میں قریب جا رہا ہوں، ایسے سمجھے کہ 75% گفتگو ہو چکی ہے، تھوڑی سی رہ جائے. تو میرے مولا یہ بڑی بات سننے والی ہے، بڑی غور کرنے والی ہے. میرے مولا سٹے آقا صادق آل محمد بوادر بن صلی اللہ علیہ محمد مغربین کی نماز کے بعد تعقیبات کے بعد میرے مولا بازار سے گزر رہے ہیں. توجہ ہے؟ ایک دروازے کے سامنے فرزند رسول جان نشین مصطفیٰ، جان نشین امیر المومنین، امیر المومنین کے بھی وسیع ہے، پاک پیغمبر کے بھی وسیع ہے. اب رکتے ہیں. رکے کیوں ہیں؟ جس گھر کے سامنے رسول کا بیٹا رک گیا اس گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں، پوری توجہ فرمائیں، ایسی آوازیں نمودار ہو رہی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ اندر کوئی شرابی ہے، کوئی شراب کے نشے میں ہے. اس کی آواز سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا. توجہ فرمائی آپ نے. اب مولا رک گئے. اسی دروازے سے نیاز حسین اس بات کو نوٹ کر، ایک کنیز بار ہے، رسول کے بیٹے نے، علی کے بیٹے نے، زہرا کے بیٹے نے ایک جملہ کہا کہ اے کنیز خدا تم یہ بتاؤ کہ یہ جس کا گھر ہے یہ غلام ہے یا آزاد؟ جو بیٹھے ہیں وہ ذرا تھوڑی زبانوں کو مؤثر کریں، جواب دیا. کیا فرما رہے مولا؟ یہ جس کا گھر ہے یہ غلام ہے یا آزاد؟ تو فوراً اس کنیز نے کہا اے بندہ خدا آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ غلام یا آزاد؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ تو میرے آقا ہیں کیونکہ یہ اس کی کنیز تھی. کہتی ہے یہ آزاد ہیں, ان کی کئی ہزار بھیڑیں ہیں, ان کے پتہ نہیں کتنے گھوڑے ہیں, کتنے باغات ہیں, ان کی کنیزیں ہیں, ان کے غلام ہیں. جو اتنا مال رکھتا ہو, جو اتنی سلطنت رکھتا ہو, جو اتنی دولت رکھتا ہو, جو اتنا شہد و ثروت ہو, وہ بھی کبھی غلام ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے اس جملے کو. اب جو مولا نے جملہ ارشاد فرمایا اس پہ غور کریں. جب اس نے مداح کی نا اپنے آقا کی, تو آپ کے آقا نے صرف ایک جملہ کہا, فرزند رسول نے کہا ہاں تو نے ٹھیک کہا, یہ آزاد ہے. توجہ فرما رہا, ہاں تو نے ٹھیک کہا ہے, یہ آزاد ہے. اگر یہ غلام ہوتا تو اسے اپنے آقا کا خوف ہوتا. توجہ نہیں کیا. مولا کتنا ایک عظیم درس دے رہے ہیں, آپ کے ضمیر تک مولا کی صدا پہنچ رہی ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اگر آزاد ہوتا, غلام ہوتا تو اسے آپ نے, میں نے کیا کہا, آپ سن رہے ہیں, اپنے آقا کا خوف ہوتا. اب کیونکہ کسی عالم دین یا کسی مبلغ کا یہ جملہ نہیں تھا, کہنے والا کوئی دنیا کا شخص نہیں تھا, فرزند رسول تھے. الکلام الامام, امام الکلام, جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے, کیونکہ یہ مولا کا جملہ تھا. اب اس قریب سے اتنا اثر کر گیا کہ اس وجود میں انقلاب برپا ہو گیا. اس قریب سے رونا شروع کر دیا, جسم کاپنا شروع ہو گیا. مولا آگے چلے گئے, وہ کنیز اندر آ گئی. جب اس کے آقا کی اس پر نظر پڑی نا تو اس نے اپنی کنیز سے پوچھا تم نے دیر کیوں کی ہے, کس سے بات کی ہے میری اجازت کے بغیر؟ پوری توجہ میں کروں کر, میری اجازت کے بغیر کس سے گفتگو کی ہے؟ تو وہ کنیز رو کر کہتی مجھے تو یہ علم نہیں کہ وہ کون تھے. یہ جملہ سننا ہے آپ نے, مجھے تو یہ معرفت نہیں کہ وہ کون تھے, لیکن ان کے کلمے سے, ان کے جملے سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ نبی ہوں یا وہ امام ہوں. جب اس قریب نے کہا بولی تو اب اس کے آقا نے جو اس کا مالک تھا وہ سید سرور شخص, اس نے کہا, اس نے کیا کہا, تو قریب نے یہ جملہ کہا کہ مجھ سے پوچھا یہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا, تو میں نے کہا کہ آزاد کا گھر ہے, میرے آقا کا گھر ہے. تو انہوں نے یہ جملہ کہا ہاں تو ٹھیک کہتی ہے, یہ اگر غلام ہوتا تو اسے اپنے آقا کا خوف ہوتا. اب یہ روایت اب کر رہی تھی, امام کے جملے کو آگے منتقل کر رہی تھی کریم. جب اس نے منتقل کیا اس کے وجود میں بھی انقلاب برپا ہو گیا. توجہ ہے, اللہ کرے یہ باتیں آپ پر بھی اثر کریں. جب وجود پہ اثر ہوا وہی شراب پینے والا کاپنے لگا, وہی فسق کو فجور کرنے والا, وہ نہ کو غیر مار نگاہ کرنے والے کے جسم کانپ رہا ہے, آنکھوں میں آنسو جاری ہیں, کہتا ہے وہ کہاں گئے. توجہ, دوڑتا ہوا باہر آیا, کسی سے پوچھا کہاں کوئی یہاں جا رہا تھا, ہم نہیں جانتے. کسی نے بتا دیا اور رضی رسول سے اب دوڑ کر آیا, آگے قدموں پہ ہاتھ لے کر جا رہا ہے. آل محمد کی لطفالی کو ذرا سمجھے, آل محمد کتنے کریم ہیں, آل محمد کتنے رحیم ہیں, آل محمد کس طرح رحم سے بانٹتے ہیں. بس اس کے ہاتھ نیچے میرے ہاتھوں میں دیکھیں, ایسے بڑھ رہے تھے مولا کے قدموں کی طرف, امام کے ہاتھ اس کے ہاتھوں کے نیچے آ گئے, ہاتھوں کو بلند کیا, کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مولا معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا اگر صدق کی نیت سے آئے ہو, اگر اخلاص سے آئے ہو, اگر تمہاری نیت میں فطور نہیں ہے تو میں بھی راضی ہوں, میرا دادا علی بھی راضی ہے, میرا نانا رسول بھی راضی ہے, میری ماں بطول بھی راضی ہے, لیکن یہ کرنا اس گناہ کا پھر ارتکاب نہ کرنا. توجہ ہے, اس گناہ کا پھر ارتکاب نہ کرنا. جب یہ کہا تو اس نے عرض کی مولا اب موت آ جائے گی, عید کرتا ہوں معصوم سے کہ وہ گناہ نہیں کرے. تو آپ بھی جوان بیٹھے ہیں جو عزیز ہیں, یہ عید کریں کہ آل محمد اس طرح اس مقدس مہینے میں ہمیں یہی توفیق کی ہے, اندر بھی آپ کا سایہ ہم پر رہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں.
ایک سلوات پڑھ لینے بھی کرتا اللہ